علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جلسہ منزل بچاؤ تحریک ملی بیداری کے عنوان سے کرایا جا رہا ہے۔ یہاں حقیقت ہے دنیا کے کونے میں بلکہ دو گروپ چل رہے ہیں، ایک وہ ہے جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور ایک وہ ہے جو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتائے وہ راستے سے چلتے ہیں، قرآن کی روشنی سے چلتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہے جو ایک آنکھ سے جہاں پر شیطانیت کے راستے پر چلتے ہیں اور دنیا کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب ہے اور یہ مظلوم مسلمان بلکہ وقت ضرورت پر ایک سکے میں جیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کی روشنی پر چلنے والے مسلمان آج بھی دنیا میں باقی ہے، بلکہ دنیا تا قیامت باقی رہے گی۔ آج منزل بچاؤ تحریک اس جدوجہد میں اس لیے ہے کہ وہ مسلمان مظلوم مسلمانوں کی آواز کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، اس لیے کہ جہاں مظلوم مسلمان ایک روٹی کے لیے اپنی زندگی میں جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ اوٹ لے کر اپنے عالیشان بنگلوں میں بیٹھے ہیں اور یہ مظلوم مسلمانوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم تحریک کے اس قائدین نے آج بلکہ 15 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس ماحول کو بدل دیں گے، لیکن اللہ کو آزمائش اس کے اوپر ہوتی ہے جو سچے راستے پر چلتا ہے، آزمائش اس کے اوپر کڑی گزرتی ہے جو ایمان کے راہ پر چلتا ہے۔ لیکن آج کا ماحول بڑے بھائیوں یہ سن لو کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو کچھ حالات کو نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ وقت آ چکا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے، حالات کو بدلنا ضروری ہے۔ قرآن کی روشنی میں دنیا کو بدل دینا ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے کہ آج حلقہ یاقوت پورے میں 15 سال سے کچھ ترقی نہیں ہوئی، یہی املی بند جہاں پر آج دورہ تھا۔ بڑی افسوس ہے آج دنیا میں ہماری ماں بہنیں مسلمان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا املی بند جہاں پر نعرہ ہے وہاں پر نعرہ اتنی گندگی سے بھرا ہے اور بھر چکا ہے، لیکن یہاں کا کون ہے ایم ایل اے، یہاں ان سرپرستوں کا غریب لوگوں کا رہبر کون ہے بتائیے۔ اقتدار ان غریب کے ووٹ سے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس گلیوں میں اس جس گندگی میں معصوم بچوں کی میں نے اپنے فیس بک پر ایک فوٹو ڈالا ہے، معصوم بچے گندگی ہے اور وہاں کھانا پکڑا ہے، لیکن وہاں ماں یہ نہیں دیکھ رہی ہے جراثیم کے کیڑے اور معصوم بچوں کے جراثیم ان کے سینوں میں آ جا رہے ہیں، لیکن یہ قائد یہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ 15 سال سے اس بستی کو ایسا رکھا ہے جہاں کیڑوں کی طرح اگر کیڑا کوئی پانی میں کیڑ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں، لیکن یہ تو انسان ہے، انسان کی زندگی گزارتے ہیں۔ میری ماں بہنوں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں معصوم بچوں کو لے کر، جہاں صاف صفائی نہیں ہے، جہاں ترقی نہیں ہے۔ آج نے خاتون مجید اللہ خان طرف سے ایک شکایت کی، کہا ووٹ لے کر یہاں پر آتے ووٹ لے کر چلے جاتے، لیکن ہمارے گھر میں 5 بچیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حکومت خزانوں سے اپنی دولتیں بھر لیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارے ووٹ سے ہی وہاں جاتے ہیں۔ لیکن بدبخت ممتاز خان آ جاؤ دیکھو اس حلقے میں آ کر کہ تم 15 سال سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس سینوں میں اس کی لاشوں میں بلکہ کئی بخاروں سے کئی نوجوان بچے اس حلقوں سے گزر گئے دنیا سے، بلکہ اس جراثیم سے اس کی صحت خراب ہو گئی۔ کئی لوگ ہیں جہاں بیماری کا شکار ہو گئے۔ اس کی بلدیاتی کام کیا ہوتے ہیں؟ آئیے حلقے آدم پورے میں دیکھیے، ایک ہی واقعہ مینار اسکول میں ہوا تھا، امجد اللہ خان بلدیہ کمشنر کا گلا لگا کر مار کے بھیجا تھا۔ ایسی قیادت ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے مسلمانوں، لیکن تاریخ ہے کہ آج اپنے پیسوں کے بل پر لیکن ماحول بدل چکا ہے۔ اے مسلمانوں اٹھو، خدا کی قسم اٹھو، اس رہبر کو ہم نے آپ کو ایک ایسا خدمت گزار جہاں پر ان کے والد راجہ ملت محمد امان اللہ خان نے اس بستیوں کو بلکہ ہر ایک چندران گھٹنے کے ایم ایل اے تھے، لیکن یاقوت پورے کا بھی کام اس زمانے میں امان اللہ خان کرتے تھے۔ یہی
काम नहीं हो रहा था तो अमानुल्लाह खान के लेटर पर काम होता था, मेरे मरहूम कायद गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान के लेटर पर काम होता था। लेकिन आज आपको हालात बदलना होगा। याद रखो, दिल्ली के हालात बदल गए, बल्कि हर जगह के हालात बदल गए, दुनिया के हालात बदल गए। अरे मुसलमानों जागो, तुम गरीब नहीं, तुम अमीर है। तुम्हारा एक वोट तुम्हारे मुस्तकबिल को बदल दे सकता है। इसलिए जहाँ हक का वोट पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला वजीदुल्लाह खान के हक में वोट दीजिए, तो माहौल बदल देंगे। खजानों से, बल्दिया के खजानों से हर के गली बस्ती को साफ कर दिया जाएगा, हाईटेक सिटी बनाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उन गरीब लोगों को एक लाख कानून के खजानों को निकाल कर लोन दिया जाएगा। खुदा की कसम है, जिस वक्त उम्मीदवार कामयाब होगा तहरीक का, उस वक्त पहले इसकी गरीबी को दूर किया जाएगा। उस गरीब में बाहर रोड पे चूल्हा नहीं बल्कि मकाना दिए जाएंगे। मस्जिद बचाओ तहरीक का जिस वक्त कामयाब होगा, इसकी गवर्नमेंट स्कीम से कई आपके फायदे कराए जाएंगे। 30 अप्रैल को गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान आपके दरमियान में जिंदगी जिस तरह गुजारे, उसी तरह इस शख्स आपकी दरमियान में जिंदगी गुजारेगा। 30 अप्रैल को मस्जिद बचाओ तहरीक के हक में वो दीजिए। यार जिंदा सोबत वाली खुदा।